السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ارطغرل کے دوست ترگت ایلپ پاکستان آنے کے خواہش مند ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے ہفتے حلیمہ سلطان، جو کہ اسراء بلجیک کے نام سے پکاری جاتی ہیں، جس نے ترکی ڈرامہ غازی ارطغرل میں حلیمہ سلطان کے کردار کو اپنایا ہے، انہوں نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ارطغرل کے دوست ترگت ایلپ پاکستان آنے کے بھی خواہش مند ہیں، اور ترک ڈرامے ارطغرل غازی میں ترگت ایلپ کا کردار ادا کرنے والے جنگیز جوشکون نے بھی ارطغرل اور حلیمہ سلطان سمیت دیگر اداکاروں کی طرح پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترک ڈرامے ارطغرل غازی، جو پاکستان میں پی ٹی وی ہوم پر نشر ہو رہا ہے، پاکستانی عوام اس ڈرامے کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی کاسٹ کی جانب سے بھی نئے مداحوں کے لیے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب تک یہ ڈرامہ پاکستان میں یوٹیوب پر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ بن چکا ہے، اور صرف 24 دن میں 21 کروڑ سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے۔ ڈرامے میں متعدد کرداروں کو اہم قرار دیا جا سکتا ہے، مگر ارطغرل کے قریبی ساتھی ترگت ایلپ یعنی نورگل کا کردار چند مرکزی کرداروں میں سے ایک ہے۔ جنگیز جوشکون، جو کہ نورگل کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اس کردار کو ادا کرنے والے، اور اب انہوں نے بھی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں یہ پوسٹ سینڈ کی تھی، جس میں لکھا تھا، "تھینک یو فار یور پریشیس لو، آئی ہوپ ون ڈے آئی کین وزٹ پاکستان، اسٹے سیف اینڈ ہیلتھی، لو فرام ترکی"۔ گزشتہ دنوں انسٹاگرام پر سٹوری پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی جانب سے ستائش پر شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ آپ سب کی محبت پر شکریہ، مجھے توقع ہے کہ ایک دن میں بھی پاکستان آؤں گا، جب تک محفوظ اور صحت مند رہیں۔ یاد رہے کہ جنگیز جوشکون یعنی نورگل 29 اپریل 1982 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں لمبے قد کے باعث باسکٹ بال کھیلتے رہے اور 2008 میں تعلیم مکمل کی، مگر ماڈلنگ اس سے پہلے ہی شروع کر دی تھی، بلکہ دنیا کے پرکشش مردوں کے مقابلے میں چوتھے نمبر پر بھی آئے تھے، اور 2005 میں ایک ٹی وی ڈرامے سے اداکاری کا آغاز کیا اور ارطغرل میں ترگت ایلپ کا کردار نبھایا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل سب سے پہلے ڈرامے میں حلیمہ سلطان کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ اسراء بلجیک نے گزشتہ ہفتے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پاکستانی مداحوں کی جانب سے گزشتہ 3 ہفتوں سے ان اداکاروں یعنی ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر تعریفی کمنٹس کیے جا رہے ہیں، اور لوگ ان سے ملنے اور انہیں پاکستان آنے کی دعوت دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک مداح کے کمنٹس پر اداکارہ اسراء بلجیک یعنی حلیمہ سلطان نے چند دن قبل پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ وہ بھی پاکستانی مداحوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں۔ حلیمہ سلطان کے بعد ڈرامے کے 2 معروف اداکاروں دوآن بے روشان کا کردار ادا کرنے والے جاوید چتین گونر اور اصلاحان خاتون کا کردار ادا کرنے والی گلثوم علی نے بھی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ جاوید چتین گونر نے انڈیپینڈنٹ اردو دیے گئے انٹرویو میں اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاکستان سے ملنے والی محبت کے مشکور ہیں، اور انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان میں ان کے ڈرامے کو اتنا سراہا جا رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کے لیے دوسرا گھر ہے، اور ان کی طرح ڈرامے کی اداکارہ گلثوم علی یعنی اصلاحان نے بھی اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ گلثوم علی نے سوشل میڈیا پر پاکستانی مداحوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ وہ اس بات پر بہت خوش ہیں کہ پاکستان میں ان کے ڈرامے کو اتنے شوق سے دیکھا جا رہا ہے، اور انہیں اس بات کی بھی امید ہے کہ ایک دن وہ ضرور پاکستان آ کر مداحوں سے ملے گی۔ اس کے بعد ڈرامے کے مرکزی ہیرو ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے اداکارہ انجین التان دوزیتان نے بھی پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا، یعنی ارطغرل غازی نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر ڈرامے کو پاکستان میں 10 کروڑ بار دیکھنے کی خوش خبری شیئر کرتے ہوئے پاکستانی مداحوں کے لیے محبت کا اظہار کیا۔ انجین التان دوزیتان نے
اپنی انسٹاگرام سٹوری میں لکھا کہ انہیں امید ہے کہ وہ ایک دن پاکستان ضرور آئیں گے اور وہ اپنے مداحوں سے براہ راست آ کر ملیں گے۔ انجین التان دوستان ارطغرل غازی نے پاکستانی مداحوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے مداحوں کا ڈرامہ دیکھنے پر شکریہ بھی ادا کیا اور خیال رہے کہ دریلش ارطغرل ڈرامے کی کہانی 13ویں صدی میں یا سلطنت عثمانیہ کے قیام سے قبل کی ہے، اور اس ڈرامے کی مرکزی کہانی ارطغرل نامی بہادر مسلمان سپہ سالار کے گرد گھومتی ہے، جنہیں ارطغرل غازی بھی کہا جاتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح 13ویں صدی میں ترک سپہ سالار ارطغرل نے منگولوں، صلیبیوں اور سالموں کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کس طرح اپنی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا۔ ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ سے قبل کی ارطغرل کی حکمرانی، بہادری اور محبت کو بھی دکھایا گیا ہے۔